وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، ایلیمنٹری لیول ایسا اول، سبق نمبر 3، اس کا آج ہم پارٹ 3 پڑھیں گے۔ تیسرے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر منفصل مؤنث ڈیٹیچڈ پروناؤن فار فیمینن۔ سب سے پہلے ہم اپنا سبق دہرائیں گے کہ ضمیر منفصل اسم کے ساتھ، اور وہ لفظ بالکل ہمارے لیے عام ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، نہیں ہے تو پھر بار بار دہرائیے گا۔ کیوں کہ کسی بھی سبق یا آگے جانے کے لیے ہمیں یہ بنیادی طور پر ہے کہ کم سے کم ہوا مسلمون اور ہی مسلماتون، اس ایک لفظ کے ساتھ اگر آپ کو ضمائر منفصلہ اور جملہ آپ کو بنانا یاد ہے تو آپ کسی بھی لفظ سے بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ اس ایک لفظ کے ساتھ آپ کو بہت اچھے طریقے سے عربی الفاظ اور ان کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ضمیر منفصل ہیا کے ساتھ مسلماتون سے ایک مرتبہ گردان کو دہرائیں گے۔ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے بآواز پڑھیے گا۔ ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ جی ترجمہ آسان ہے، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ الفاظ کو غور سے دیکھیے گا ایک دفعہ۔ ہیا مسلمتن سلائیڈ میں آپ کے پاس ہے، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ اور تمام الفاظ اسی پیٹرن پر مؤنث پہ تثنیہ پہ جمع اسی طریقے سے بنے گئے۔ تو پہلے ہم ایک قاعدہ بھی دہرا لیتے ہیں جو پڑھا تھا۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہم نے لفظ مذکر کے آخر میں گول تا لگائی تو لفظ مذکر سے مؤنث بن گیا، جیسے مسلمن سے مسلمتن۔ ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر اس کا تثنیہ بنانا ہے مؤنث کا اور جمع مؤنث بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ جی تو بہت آسان قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ بنانے کا تو وہی سیم قاعدہ جو مذکر میں ہے کہ لفظ کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے واحد سے تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے مسلمتن الف نون یا نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمتانی، مسلمتین۔ مومنتن سے مؤمنتانی، مؤمنتین۔ صالحتن سے صالحتانی، صالحتین۔ کیا کیا؟ بالکل وہی آنی عینی، یہاں مؤنث کے آخر میں ہم نے لگا دیا، اسی تا موجود ہے اس کے بعد یہ لگا دیے، تو مسلمتان، مسلمتین، صالحتان، صالحتین، تثنیہ بن گیا۔ تو گویا کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ کوئی نیا نہیں ہے جو مذکر کے لیے وہ مؤنث کے لیے، بلکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تثنیہ کا قاعدہ یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی سنگولر ورڈ کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی جب تثنیہ اور ڈیول ہم بنائیں گے تو یہی ہے، الف نون اور یا نون کا اضافہ کرنے سے وہ تثنیہ بن جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے کہ جمع مؤنث ہم کیسے بنائیں گے؟ تو جمع مؤنث بنانا بالکل آسان قاعدہ یہ ہے کہ جو واحد کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا مسلمتن، اس کے آخر سے اس تا کو جو گول تا ہے، کیونکہ یہ سنگولر کی علامت ہے، یہ واحد کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ پر الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا پھر لونگ کر کے اس کو پڑھیں گے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ واحد سے جمع بن جائے گا۔ جیسے مسلمتن، تا کو گول تا کو آپ ہٹا دیں، اس کی جگہ الف تا لگا دیں تو مسلماتن، یہ پلورل بن گیا، جمع بن گیا، جمع مؤنث۔ صالحتن، صالحاتن، مؤمنتن، مؤمناتن، عابدتن، عابداتن، صائمتن، صائماتن، صابرتن، صابراتن۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں دیکھیں آپ، شروع سے صائمتن سے صائمتانی، صائمتین، اور جمع مؤنث بن گیا صائماتن۔ ذاکرتن، ذاکرتانی، الف تثنیہ کے ساتھ، الف نون کے ساتھ۔ ذاکراتن، الف تا لگ گیا، جیسے کہ کلر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر میں الف تا جو کلر دیا گیا ہے اس سے جمع مؤنث بن گئی۔ عابدتن سے عابدتانی، عابداتن۔ صالحتن سے صالحتان، تثنیہ
دو نیک عورتیں، اور صالحاتن تمام نیک خواتین، صادقتن سچ بولنے والی ایک عورت، صادقتانی صادقاتن۔ ایک غلطی یہاں ہو جاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا اور غور کیجیے گا اس پہ کہ یہیں کہیں یہ غلطی آپ سے بھی نہ ہو جائے۔ مسلمتن بالکل شارٹ وائس کے ساتھ، صالحتن، اور جب جمع پڑھیں گے صالحاتن، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مؤمنتن مؤمناتن، صائمتن صائماتن، ذاکرتن ذاکراتن۔ تو واحد مؤنث اور جمع مؤنث میں فرق کیجئے گا کہ واحد مؤنث شارٹ ہے اور جمع مؤنث کو تھوڑا سا آواز کو کھینچ کر کے آخر میں الف کو پڑھیں گے، آپ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ جمع مؤنث کا قاعدہ ہے کہ الف تا لگانے سے، لیکن اس سے پہلے جو گول تا ہے اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے۔ اب ہم دو الفاظ کے ساتھ مزید، کیونکہ یہ سبق ہمارا اب اختتام پذیر ہے، تو دو الفاظ کے ساتھ مزید مشق کریں گے۔ ہمارے پاس لفظ ہے ذاکرتن اور صابرتن۔ پہلے لفظ جو ہے اس سے ہم صابرتن سے پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ پڑھیے گا۔ عربی الفاظ پڑھنے کا بار بار آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے، اور کوشش کریں اور اپنی زبان، تاکہ عربی الفاظ آپ کی زبان پہ آ جائیں، عربی زبان آپ کی زبان پہ چل جائے۔ جی تو ترجمہ میں کروں گا، اشارہ کرتے ہوئے آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں۔ صبر کرنے والی وہ ایک عورت، هي صابرة صبر کرنے والی وہ دو خواتین ہیں، هما صابرتان صبر کرنے والی وہ سب خواتین ہیں، هن صابرات صبر کرنے والی آپ ایک ہیں، أنت صابرة آپ دو صبر کرنے والی ہیں، أنتما صابرتان آپ سب صبر کرنے والی ہیں، أنتن صابرات میں صبر کرنے والی ہوں، أنا صابرة ہم سب صبر کرنے والی ہیں۔ نحن صابرات۔ جی تو آسان لفظ تھا، صابرتن صابرتان صابراتن، تینوں لفظ کو دیکھیے گا، یعنی لفظ مذکر ہے، صابرن سے صابرتن مؤنث بنا، پھر اس کا تثنیہ صابرتانی، پھر اس کی جمع صابراتن۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر عطا کرے۔ خصوصاً خواتین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں صبر کم ہوتا ہے، تو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعات بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر استقامت دے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی کوئی نیک اعمال ہو جائیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرے کہ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، اس شکر کرنے سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو صبر علی الطاعات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پر قائم رکھے۔ دوسرا صبر علی المعصیت، گناہوں کا دور دورہ ہے، جس طرف نظر اٹھائیں، جس طرف قدم اٹھائیں، جس طرف جائیں تو ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے، اور نفس اور شیطان وہ بھی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو معاشرہ تو پہلے سے وہ تمام اپنے آرائشوں کے ساتھ، اپنے تمام سامانیوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ تو صبر علی المعصیت کیا ہے کہ دل کرتا ہے، نفس بھی پریشان کرتا ہے، شیطان بھی پورا ورگلا رہا ہے کہ گناہ کر دو، اپنے آپ کو روک لو، یہ صبر علی المعصیت ہے۔ اور اگلی چیز جو اکثر جس کو ہم صبر کرنا اپنے عام مفہوم میں، عام سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ جب مسائل آ جائیں، جب پریشانی آ جائے تو اس وقت صبر اور رضا بالقضاء کہ یا اللہ اگر تجھے میری یہ حالت ہے اور تو دیکھ رہا ہے تو میں اس پہ بھی صبر کرتی ہوں، میں اس میں بھی صبر کرتی ہوں۔ گھر میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، بچوں کی طرف سے ہو سکتی ہیں، خاوند کی طرف سے ہو سکتی ہیں، سسرال کی طرف سے ہو سکتی ہیں، اور مختلف قسم کی ہو سکتی ہے بیماری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عافیت دے اور محفوظ رکھے ہر قسم کی پریشانی سے، لیکن آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی تو ایک لفظ اور اس سے ہم گردان پڑھیں گے، اور وہ ہے عابدن سے عابدتن، عابدتان عابداتن۔ میں صرف اشارہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں، ترجمہ آسان ہے۔ هي عابدة هما عابدتان هن عابدات أنت عابدة أنتما عابدتان أنتن عابدات أنا عابدة نحن عابدات۔ جی کیا کرنا ہے؟ بندگی کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا
اور اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق پوچھ کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اور بندگی بھی صرف اسی اللہ کی کرنی ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بندہ اور بندی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم نے ضمیر منفصل مؤنث کی فیمینن ڈیٹیچ پروناؤن پڑھی ہیں، اور تقریباً نئے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں تقریباً قرآن کریم میں 125 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ضمیر منفصل کا ایک مرتبہ پھر اعادہ آپ سلائیڈ میں دیکھ لیجئے گا، صرف میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ساتھ ساتھ سلائیڈ میں دیکھیے گا تاکہ یہ آخری مرتبہ الفاظ نقش ہو جائیں۔ ہم نے پڑھا ہے مؤنث کے لیے بایاں سے اشارہ کرتے ہوئے ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو جملے اور ترجمہ عربی سے اردو، اردو سے عربی دیے گئے ہیں، اس کی لازمی مشق کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن